باوجود کہ وہ رحمان ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، یہ وہ دن ہوگا جب تمام فرشتے صف بستہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ صرف فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار روح الامین جبرائیل امین بھی صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کو جبرائیل امین سے اتنا پیار ہے، اسپیشلی ان کا نام الگ سے ذکر کرتے ہیں کئی مقامات پر اللہ، یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے دربار میں بات نہیں کر سکے گا، ہمت نہیں رکھ سکے گا، بات وہی کرے گا جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک ٹھیک بولے۔ اللہ جس مسلمان کے حق میں سفارش کی اجازت دیں گے، وہ مسلمان صرف اسی مسلمان کی سفارش کر سکے گا، مزید زبان کھولنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ وہ غلط بات بھی نہیں کر سکے گا کہ مجھے اوپن لائسنس مل گیا میں جس کی مرضی سفارش کروں، نہیں، وقال صوابا، وہ بھی ٹھیک ٹھیک بات کرے گا حق کی۔ الا من اذن له، یہ ہے شفاعت کا کنسپٹ اسلام میں۔ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، صرف مسلمان کریں گے، انبیاء کریں گے۔ انبیاء میں سے بھی سب سے بڑی شفاعت امام الانبیاء کی، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور آپ کی شفاعت میں سے بھی بہت بڑی شفاعت یہ ہے، محمد الرسول اللہ ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو پہلے سے ہی جنت میں موجود ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ آپ کی شفاعت سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس صف میں شامل فرمائے۔ ہم نے شفاعت کا کانسیپٹ یہ سمجھ رکھا ہے ہم جہنم میں ہوں گے، اللہ کے نبی ہمیں جہنم سے نکال کے جنت لے جائیں گے، وہ بھی شفاعت کا ایک درجہ ہے۔ مسلمان گناہگار، مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان گناہگار اپنے گناہ کبائر کی وجہ سے جل رہے ہوں گے، اللہ کے نبی کی شفاعت سے، شہداء کی شفاعت سے، صالحین امت کی شفاعت سے، علماء کی شفاعت سے، حفاظ کرام کی شفاعت سے وہ نکلتے ہوئے جنت چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سفارش کیا ہوگی؟ جنتی اللہ کے فضل سے پہلے ہی جنت میں ہوں گے، اللہ کے نبی کی سفارش سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ لا الہ الا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کیا ہے قاری صاحب آگے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا انا انذرناکم عذابا قریبا لا الہ الا اللہ ذلک الیوم الحق، یہ دن حق دن ہے، برحق دن ہے، اس نے برپا ہو کے رہنا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو ہدایت لینا چاہے وہ ہدایت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ نے دنیا کی طرح ایسی سکیمیں نہیں بنائی، 20 کنال کی سکیم اور 40 کنال کی آپ کیا کہتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ دے دیں، آدھی منظور ہو آدھی منظور نہ ہو، سارے کے سارے پھنس کے رہ جائیں، الاٹ کسی کو نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جس کا جی چاہے ٹھکانہ بنا لے، اللہ ٹھکانہ دیں گے اس کو، بشرط کہ اس کے اندر طلب ہو، پھر اس کے طلب کے مطابق عمل ہو۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ارے ہم نے تمہیں قریب لگے عذاب سے ڈرا دیا ہے، تمہیں دھمکی سنا دی ہے، تمہیں وقت سے پہلے خبردار کر دیا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہ وہ دن ہوگا جب آدمی اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا سارا دیکھ لے گا، اچھے اعمال بھی دیکھ لے گا، اپنے کرتوت بھی دیکھ لے گا۔ ویقول الکافر، ایسے میں کافر حسرت سے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں خاک ہوتا، انسان بنتا ہی نہ۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، ہائے کاش میں خاک ہی رہتا، مرنے کے بعد زندہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا پیش آ کے رہے گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔